तमाम नाजरीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर आफियत होंगे। आज दोबारा हम हमारे खिदमतगार की एक नई नशिस्त के साथ और एक नए खिदमतगार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ मौजूद है मेरे को शाहजेब खान, और आज के जो हमारे खिदमतगार हमारे साथ मौजूद हैं वो बड़े ही डायनेमिक और वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है। और उनका जो ताल्लुक है वो होटलिंग प्रोफेशन से, क्योंकि अब तक जितने भी खिदमतगार हमारे पास आए ज्यादातर या तो पॉलिटिशियंस थे या रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स थे या सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स थे या सोशल वर्कर्स थे, लेकिन आज हमारे पास एक बड़े ही डिफरेंट प्रोफेशन से जो है वो शख्सियत मौजूद है, और वो है एक प्रोफेशनल होटलियर। उन्होंने जो है वो एज जीएम पीसी होटल की मुख्तलिफ चेन्स, रेना होटल की मुख्तलिफ चेन्स में सर्व किया है। इसके अलावा वो एक मॉडल भी रह चुके हैं, एक एक्टर भी रह चुके हैं, एक टीवी आर्टिस्ट भी रह चुके हैं, और उनको आप सबने मुख्तलिफ ड्रामों में जरूर देखा होगा। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद है अर्जुमन हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। आपने अपने इतने कीमती लम्हात में से हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो मुख्तलिफ नौइयत का रमज़ान है आप किस तरह से गुजार रहे हैं? अकेले में गुजार रहे हैं। मेरी जो बीवी है वो कराची में फंसी हुई है, बेटे मेरे अमेरिका में है, मैं रियाद में हूँ सऊदी अरेबिया में। लेकिन देखिए शाहजेब एंड हारिस, हम और आप और अरबों यानी थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस, कम से कम 6 अरब लोगों से बेहतर है हमारी हालत। हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, और हर तरह का आराम और आसाइश हमको मैसर है। मैंने कहा आपसे करोड़ों नहीं अरबों लोग जो हैं बड़े बुरे हाल में दुनिया में। सो आदमी को हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और खुश रहना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, अल्लाह का शुक्र है। मुख्तलिफ है, ज़रा सोचने को बहुत ज़्यादा मिल गया है, थोड़ा बहुत अल्लाह को भी याद करने का बजाय इसके इधर आप कुछ जब जिक्र करते रहते हैं तो इट्स बेटर दैट वे। जी बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा कि ये एक मुख्तलिफ नौइयत का रमज़ान है, एक आजमाइश का लम्हा भी है, और बहुत सारे लोग जहाँ इतनी मुश्किल वक्त में वक्त गुजार रहे हैं, और अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा रखा हुआ है, और अल्लाह ताला का हमें हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि ये एक मुख्तलिफ नौइयत का रमज़ान है, तो अब मैं चूँकि चाहूँगा कि हमारे देखने वाले आपके आगाज़ सफ़र के हवाले से जानें कि आपके सफ़र का आगाज़ जो हुआ वो किस तरह से हुआ, किस तरह से आप एक नई जहद का आगाज़ करते हैं, क्या सोचकर इस तरफ आए, वो मैं तमाम तर अमूर पर मैं चाहूँगा आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अच्छा ज़रूर शाहजेब, ज़रा सी आपकी आवाज़ में कहीं जी जी स्टैटिक आ रहा है, तो उसके नतीजे में जब तक आवाज़ आपकी मुझ तक पहुँच रही है। जी जी ठीक हो गया, अब ठीक हो गया। ऑलराइट। अच्छा, जी हाँ बिल्कुल, आप सवाल पहुँच गया मेरा आप तक? लेकिन आप हाँ सवाल पहुँच कम गया गया? आप तक, मेरा जो सवाल था? हाँ सवाल पहुँच गया। जी 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 देखिए मेरी पैदाइश कराची की है, और कराची में यही मैं 16-17 साल की उम्र में था तो मैंने, क्योंकि मेरे वालिद पाकिस्तान नेवी में थे, तो मैंने भी पाकिस्तान नेवी ज्वाइन करने की कोशिश भी की और ज्वाइन कर भी ली। एक तरह से एक उनके एन कैडेट स्कीम में चला गया, कुछ मेंट के वो मैं कैडेट कॉलेज में जाऊँ 2 साल वहाँ पे इंटर करूँ, फिर मैं नेवल कैडेट कॉलेज में जाऊँ, वहाँ से फिर वो मामला सामने बढ़े। दोस्तों ने पकड़ के ले गया, एक दोस्त मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे कॉलेज में थे उनको मैं पकड़ के ले गया, वो भी सिलेक्ट हो गए, मैं भी सिलेक्ट हो गया। अल्लाह ताला ने कि कुछ अल्लाह ताला की जो कहा जो डेस्टिनी जो उसने बना रखी है इंसान की, वो इंसान को बड़े ऊंच नीच से अजीब पेचीदा हालात से गुजारती हुई आपको वहाँ तक पहुँचाती है। एनीवे ये कैडेट कॉलेज पिटारो था, सिंध का जो एक मशहूर कैडेट कॉलेज है, तो वहाँ पे मैं चला गया, लेकिन मेरे ख्याल में 1.5-2 महीने भी शायद नहीं रहा मैं। एंड आई डिसाइडेड कि नहीं जी ये मेरे लिए नहीं है। तो अब निकलने की बात हुई, तो जब आप वहाँ से निकलते हैं तो आप पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि भाई अरे यार ये तो ये है और भगोड़ा है और भागने ये है और वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा क्योंकि मेरे फादर नेवी में थे तो ये मुझ पे और बड़ी, यानी वो मौलवी के बेटे वाली बात हो गई, मौलवी का बेटा और बदमाश तो वो जब मैंने निकलने की बात की तो वो बड़ी इस पे लेते हुई, लेकिन अल्टीमेटली आई लेफ्ट, क्योंकि किस्मत में कुछ और लिखा था। अल्लाह की जो मशीयत होती है ना, उसमें उसने कुछ तारीफ की होती है। बल्कि कुरान पाक में वो जो एक लाइन है ना,
وہ تو پوری نہیں پڑھوں گا میں. واللہ خیر الماکرین جو ہے یہ کہ اللہ از دا بیسٹ پلانر, تو یو مسٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں, بلکہ پوری عمر مجھ پہ یہ تہمت لگتی رہی, رشتہ داروں نے, دوستوں نے لگا یار تم کوئی پلاننگ ہی نہیں کرتے, تم نہایت ہی لاؤبالی آدمی ہو, تمہیں تو پرواہ ہی نہیں چیزوں کی, تمہارے پاس سیونگز نہیں ہے, تمہارے پاس یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ. میں کہتا ہوں یار سنو, میرا ایک بہت بڑا دوست ہے, اوکے, اس کی 99 صفاتیں ہیں, اس میں سے جو 4-5 صفات ہیں وہ صفات میرے لیے کافی ہیں. وہ مجھے بچا لے گا, وہ مجھے کھلاتا ہے, مجھے پلاتا ہے, مجھے پروٹیکشن دیتا ہے. اس دوست کے ساتھ رابطہ جوڑے رکھو کسی نہ کسی طرح سے, غلطیاں کرتے رہو گے, معافی مانگتے رہو, رابطے میں رہو اس سے, اور وہ تم کو بچا لے گا. تو اینی وے, ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ, پٹارو سے نکلے, کراچی پہنچے, اور سڈنلی ایک دوست سے رابطے میں تھا امریکہ میں, اس نے کہا کہ اب امریکہ آ جاؤ. میں نے اپلائی کیا, اس زمانے میں ایک چیز ہوتی تھی I-20, آج بھی ہوتی ہے, وہ ایڈمیشن تھا, ایڈمیشن ملا, ویزا لگا, ٹھک ٹھک ٹھک, امریکہ چلے گئے. میرے والد نہایت ایماندار قسم کے آفیسر تھے, بڑی بڑی پوزیشن پہ رہے تھے, لیکن کراچی سے امریکہ لے جانے کے لیے میں اور میرے چھوٹے بھائی 17 اور 16 سال کی عمر کی بات کر رہا ہوں, ان کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ خریدنے کے لیے پیسے ان کے پاس نہیں تھے. پوزیشن بڑی بڑی رہی تھی, اوکے, آئی مین ڈائریکٹر جنرل پورٹس اینڈ شپنگ کی بہت بڑی پوزیشن ہوتی ہے, اور اللہ معاف کرے اگر کوئی غلط کام کرے تو سمجھیے وہ پھر وہ لیکن پھر یہ ہوا کہ انہوں نے نیوی, پاکستان نیوی نہیں بلکہ پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن جسے PNSC کہتے ہیں, اس کا کارگو شپ چل رہا تھا, جو ایک کارگو شپ شیڈول ہوا کہ یہ جا رہا ہے کراچی سے ہیوسٹن تک, اور ہیوسٹن مجھے جانا تھا. تو اس پہ ہم لوگوں کو بیٹھایا, جو کہ بہت ہی کم, وہ چند 100 روپے کا ایک ٹکٹ تھا, وہ ایک اسپتال کا کمرہ تھا, وہاں پہ دونوں بھائیوں کو لٹا دیا گیا, جو نکل جاؤ. Then we went to Houston and it took us 2 months. سمندر پہ 2 مہینے ہم دھکے کھاتے رہے, کیونکہ مہینہ جون جولائی کا تھا, بہت خراب ویدر ہوتا ہے, سمندر بڑا خراب ہوتا ہے, اس میں ہچکولے کھاتے ہوئے مرتے مراتے ہیوسٹن پہنچ گئے امریکہ. پھر وہاں سے جرنی شروع ہو گئی, ٹھیک ہے. اور اس پہ انشاءاللہ میں کتاب لکھ رہا ہوں, میموائرز, لوگ اگر کمپلیٹ کر لی انشاءاللہ میں نے, تو لوگ اگر پڑھ لیں, پھر میں کہتا ہوں کبھی کبھی کہ کیوں پڑھیں گے بھائی, میری کیا اوقات ہے کہ لوگ میری کتاب پڑھیں, لیکن ٹھیک ہے لکھ جائیں گے, کیونکہ آگے کے اس میں بہت سے واپس آنے کے بعد جو میری انڈسٹری میں نے چوز کی وہاں پہ ہوٹل انڈسٹری, اس میں بہت سے مزیدار اور عمدہ قسم کے افسانے تو نہیں کہوں گا, ریالٹیز, ایسی بہت سے واقعات پیش آئے جو میں سمجھتا ہوں کہ کتاب یا قلم بند کرنا چاہیے, اور وہ آئندہ آنے والی جو نسلیں ہیں جو ہوٹل انڈسٹری میں جانا چاہتی ہیں, ان کے لیے یہ ایک اچھا وہ ہوگا کہ وہ پڑھیں اس کو. اٹس اے ویری ایکسائٹنگ بزنس ٹو بی ان, اوکے. آئی مین اگر آپ کہیں کہ پاکستان ایئر فورس جوائن کروں گا تو یس اٹس ویری ایکسائٹنگ, لیکن اگر آپ کہیں گے جی میں کسٹم جوائن کروں گا, میں کہوں گا ہاں یار, مگر ایکسائٹمنٹ کہاں ہے, I mean, I'm just using customs as an example. I'm sure it's exciting as well. لیکن ہوٹل انڈسٹری بہت ایکسائٹنگ ہے, اس میں ہر جو بدھ کو گزری ہے وہ جمعرات کو نہیں ہوگی, اور جمعہ بالکل مختلف ہوگا, کوئی نیا گیسٹ آئے گا, کوئی نیا واقعہ پیش آئے گا, کچھ نہ کچھ ہوگا. تو اس طرح سے پوری عمر کرتے کرتے پھر ہوٹلوں میں کام کرتے رہے, پاکستان میں رہے, امریکہ میں رہے, آج کل سعودی عربیہ میں. اب کس طرح سے میں دریا کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے پتہ نہیں, it's not easy but I tried. But sir, you really tried well, and you really summed up your experience and all of your میں کیا کہہ سکتا ہوں جو wisdom ہے وہ آپ نے بڑا صاف کرنے کی کوشش کی. اچھا سر, بس میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, اگر آپ جسٹ اگر آپ کے پاس ایئر فونز اویلیبل ہے جیسے میں لگا رہا ہوں, تو آپ وہ لگا لیں, اس سے آپ کی وائس بھی کلیئر آئے گی اور آپ تک بھی آواز پہنچے گی, اور یہ وائس کا ایشو کلیئر ہو جائے گا. اچھا, If you have currently available, دیکھیے ایئر فون پہ لگانے کے لیے ایئر فون کا ہونا ضروری ہے. Okay. So no issue. I'll adjust somehow. I'll adjust this issue. No issues. We'll continue. میری آواز آپ تک پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی, کیونکہ آپ کے سوالوں میں اسٹیٹک شروع ہو جاتا ہے. پہنچ رہی ہے, آپ کی آواز آ رہی ہے. نہیں, آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. جب تک آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. Okay. دور نہیں ہو رہی تو ٹھیک ہے.
اچھا سر، تو اب ایسا ہے کہ جیسا کہ آپ نے اپنے پورا جو ایکسپیرینس کو ہے وہ بڑا اچھی طریقے سے سم اپ کیا، تو جو پروفیشن سے آپ کا تعلق رہا وہ رہا ہوٹلنگ پروفیشن، ٹھیک ہے. اور اس پروفیشن کی طرف بہت ہی کم لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، بہت ہی ہم کم اسٹوڈنٹس کو یا بہت ہی ہم کم یونگسٹرس کو دیکھتے ہیں جو اس طرف جو اس کو ایسپائر کرتے ہیں ایز اے فیلڈ یا اس کو ایز اے فیلڈ سمجھتے بھی ہیں. تو ان سب کو تھوڑا سا آپ ذرا گائیڈ کیجیے کہ کس طریقے سے وہ اس انڈسٹری میں آ سکتے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے، کون سے کورسز کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس پروفیشن کو جوائن کر سکتے ہیں، کون سے صحیح ہوٹلز جن کو جوائن کر سکتے ہیں. کیونکہ کچھ ہم جانتے ہیں کہ ہوٹل انڈسٹری جتنی اچھی ہے اس میں کچھ چیزیں پھر کنٹروورسیز بھی ہیں، تو کس طریقے سے وہ اپنا یہ کریئر پاتھ اس میں شروع کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ گائیڈ کیجیے. اچھا، آپ کا سوال کچھ اچھا، میں آپ کی اجازت سے یہ لگا دوں تاکہ میں آپ شور سر. اوکے، اپنے سوال کو آپ یعنی وہ شارٹ کر کے پوچھیے. ہوٹل انڈسٹری میں کیا کر سکتے ہیں جتنے بھی یگسٹرز ہیں. آپ کو حارث، آئی ایم گیٹنگ اے لاٹ آف اسٹیٹک. اوکے، ویٹ. آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے میری؟ اچھا، آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکنیکٹ مائی چارجر. اب آپ بولیے. اب آپ کو کلیئر آ رہی ہے آواز میری؟ ابھی بھی اسٹیٹک ہے، بے حد اسٹیٹک ہے. اوکے چلیے، لیٹس ٹرائی اگین. سوال پوچھیے دوبارہ. اچھا، میرا سوال بیسکلی یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ انڈسٹری، جتنے بھی ینگسٹرز انڈسٹری ہوٹلنگ انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ان کو آپ گائیڈ کیجیے کہ وہ کس طریقے سے آ سکتے ہیں اور کس طریقے سے اپنا کریئر پاتھ جو ہے وہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں، اس کے اندر کہاں سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، کون سے کورس کر سکتے ہیں. ہوٹل انڈسٹری میں اچھا تو یہی ہے کہ آپ ہوٹل اسکول جائیں، یعنی یونیورسٹی جائیں اور ہوٹل انڈسٹری کے بارے میں پڑھیں. ٹھیک ہے، پاکستان میں ایسا کوئی معیاری اسکول نہیں ہے. 2-3 اسکولز ہیں جو میں سمجھتا ہوں. افسوس یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگ چلا رہے ہیں جن کو تجربہ ہی نہیں ہے ہوٹل انڈسٹری کا. بس وہ آ گئے، ان کو نوکریاں مل گئیں، وہ پڑھا رہے ہیں، کتاب پڑھ کے وہ آپ کو پڑھا دیتے ہیں. سب ایسے نہیں ہیں، بہت سے ایسے ہیں، سب ایسے نہیں ہیں، لیکن اسکولز کا وہ معیار ہرگز نہیں ہے جو ہونا چاہیے. اس کے برعکس آپ اپنے پڑوس میں دیکھ لیجئے، انڈیا میں دیکھ لیجئے، I would say not Iran, not anywhere else. مڈل ایسٹ میں کچھ اسکولز کھلنے لگے ہیں جو کہ اچھے ہیں. تو بہتر یہ کہ کم از کم انٹروڈکٹری لیول پہ، اس کے بعد ایک گریجویٹ لیول پہ آپ کر کے آپ انڈسٹری میں داخل ہوں. پاکستان میں 2-3 ہی ہوٹل کی چینز ہیں، ایک پرل کانٹیننٹل ہے اور ایک آواری ہیں، ایک سرینا ہوٹلز ہیں. اگر چھوٹا موٹا کچھ ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ آپ وہاں پہ کریئر اپنا بنا سکیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو آشوانی ہوٹلز کے ساتھ یا پرل کانٹیننٹل کے ساتھ آئے، سرینا کے ساتھ آئے، ان کا کریئر بنا اور آگے تک گئے. لیکن میرا اپنا جو میری اپنی جو خواہش ہے اور خیال ہو، ایسی خواہشات اٹھیں بھی دل میں کہ پاکستان میں ایک ہوٹل اسکول اس پائے کا سیٹ اپ کیا جائے جہاں سے بچوں کو ٹریننگ دی جائے. اس کے بعد وہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر جا کے بھی کام کریں. لیکن پھر وہی ہوا، ان کا جی گورنمنٹ کے ادارے ہیں، آپ ٹیک اوور کیسے کریں گے، وہاں پہ یہ ہے، وہاں کرپشن ہے، مشکل ہو جائے گا، آپ کر ہی نہیں پائیں گے، بھول جائیے. اور پھر ہر چیز کے لیے انفارچونیٹلی اچیو کرنے کے لیے وہ پیسہ چلتا ہے. وہ پیسہ تو وہ میں نے کبھی کیا نہیں حرکتیں اس قسم کی، اور نہ میں کروں گا. مار بھی کھائی ہے تو بھی ڈزنٹ میٹر. وہی جو میں نے کہا، میرا دوست کام آ جاتا ہے. ٹھیک، تو ایڈوائز میں یہی کروں گا جو ینگر جنریشن ہے کہ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کسان سے باہر جا کے get yourself educated. So when you come back, you've got yourself a bachelor's or a master's. Okay? And once you have that, then you come back and apply. لیکن don't limit yourself to the Pakistan hotel industry. Try to break away and go into other industry. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں سعودی عربیہ میں موجود ہوں. یہاں پر میں 2002 میں اور 2003 میں بھی تھا، بڑے اچھے ہوٹلوں کے ساتھ. Four Seasons is one of the top companies in the world, if not the top, it's one of the top. اور یہاں پر ہم کو ایک سعودی بچہ نہیں، لڑکا نہیں ملتا تھا جو ہوٹل میں کام کرے، کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس سے کم اس نوکری کو سمجھتا تھا، اپنی ذلت سمجھتا تھا کہ جی میں ہوٹل میں کھڑا ہوں گا، کسی ریسیپشن پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ تو 2003 کی بات تھی.
لیکن اللہ بھلا کرے یہاں کے کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان, he himself is a very dynamic young man, ایسی تبدیلی لائے ہیں 2-3 سال کے اندر کہ اب آپ کو ہوٹل انڈسٹری میں لڑکے تو چھوڑیے, ایجوکیٹڈ لڑکیاں نظر آتی ہیں جو ریسیپشن میں کھڑی ہوتی ہیں اور شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں, مکہ ہو, مدینہ ہو, ریاض ہو, جدہ ہو, ایوری ویئر, اینڈ دے آر ورکنگ ہارڈ اینڈ دے آر انجوائنگ دیم سیلوز, اور بہت ہی فخر کے ساتھ وہ لوگ کرتی ہیں, جس کو وہ اہلاً وسہلاً ہو یا فضل ہو, ویلکم ٹو, so they are always there. So there's been a big change. So یہاں پر مارکیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, جو ٹورزم انڈسٹری ہے, یہ کرونا نے سب کا بیڑا غرق کر دیا, لیکن بہرحال once we're out of it, یہاں پہ بڑی, جس ادارے کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں یہاں پر, ہم لوگ 35 کے قریب ہوٹل بنا رہے ہیں ریاض میں, 35 hotels. Now 35 hotels doesn't mean that every hotel is 400 rooms. No. چھوٹے چھوٹے hotels ہیں, what you call boutique hotels, but luxury hotels, top of the line. Okay. اور یہ میری ملاقات جب مجھے پہلی دفعہ ٹورزم منسٹر صاحب سے کروائی, احمد الخطیب سے, تو جس نے, جو میرے چیف ایگزیکٹو انہوں نے کروائی کہ بھائی یہاں پہ تھے اور 4 سیزن ہوٹل میں کام کرتے تھے, تو مجھ سے جو منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس 4 سیزنز ہمارا اسٹینڈرڈ نہیں ہے, ہم کو اس سے بھی اوپر جانا ہے. 4 seasons is one of the top hotels in the world, okay, top chains. So that's what they're trying to do. کہنے کا مقصد یہ کہ ہم کو, ہماری جو نئی جو یوتھ ہے, اور ہے پاکستانی لڑکے یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو ہوٹل انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں یہاں پر, وہاں پہ بھی, مکے میں, مدینے میں, جدے میں, ایوری ویئر. So we need to come out of Pakistan as well, and we need to come in and capture bigger markets. Why I say that? کیونکہ ہاسپٹیلٹی جو ہے, اخلاق, ہاسپٹیلٹی, اچھا رویہ, یہ ہم کو ماں کی گود سے ملتا ہے, کتابوں سے نہیں. یہ ہمارا نیچر ہے, تو کیونکہ ہمارا نیچر ہے ہمیں اس کو کیپٹلائز کرنا چاہیے, اور یہ پورے سب کانٹیننٹ پہ آتا ہے. لیٹس بی آنیسٹ, اوکے. تو کیونکہ ہم نے یہ, ایز اپوز ٹو perhaps somebody in Europe or somebody in America, جن کو گھر سے وہ تعلیم, اب کیونکہ ان کا فیملی اسٹرکچر, فیبرک ویسے ہی تباہ ہو رہا ہے, تو ان کو وہ تعلیم و تربیت نہیں مل پاتی. تعلیم مل جاتی, تربیت نہیں مل پاتی, تو وہ پھر جب انڈسٹری میں آتے ہیں ان کا رویہ اور ہوتا ہے, ہمارا رویہ اور ہوتا ہے. جی رائٹ. اور یہ کچھ پوائنٹس جو آپ نے, یہ والا پوائنٹ خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا کہ تعلیم مل جاتی لیکن تربیت نہیں ملتی. تو میں یہ خود بھی سمجھتا ہوں کہ تربیت کا بڑا فقدان ہے ہمارے گھرانوں میں, کیونکہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں وہ نو ڈاؤٹ ہائی کوالیفائڈ ہیں, ڈگری بہت اچھی ہیں ان کے پاس, لیکن جو بیسک ایتھکس ہیں وہ کہیں لیک کرتی ہیں ہماری یوتھ میں. تو اس حوالے سے سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ضروری ہے, مطلب سوسائٹی کو اپنے آپ کو کس طریقے سے ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ اپنے تھوڑے سے کمنٹس دیجیے. اوکے, یہ بڑا دکھ ہوتا ہے, اور میں بڑا کرٹیکل ہو رہا ہوں. سب مجھے, اگر میں کوئی غلط بات کہہ جاؤں تو اللہ مجھے معاف کرے, اور بچہ پارٹی ہے اگر بات کا برا منائے تو یقین you are allowed sir to comment on anything because you are our senior. آپ ہمارے سینئر ہیں, ہم نے آپ سے سیکھنا ہے, نہ کہ آپ کی بات کا برا بنا. میں نے اپنی بیوی سے آئی تھنک سال بھر پہلے یہ بات کہی, اس سے پہلے یا کسی اور سے کہی. میں نے کہا میرے 2 بیٹے ہیں, مگر میرے کم از کم میری رسپانسبلٹی اگر ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ ضرور ہے, 8 سے 10 کروڑ بچوں کی. یہ میرے بچے ہیں جو پاکستان میں ہیں. اگر میں نے اپنا فرض نہ نبھایا, جتنا مجھے آتا ہے, اگر میں نے ان تک نہ پہنچایا, ان کو راستہ نہ دکھایا, تو مجھ سے سوال ہوگا. میری نمازوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی سروکار نہیں, یقین کیجیے آپ, وہ کہہ بھی چکا ہے تمہاری نمازیں میری کس کام کی. جو اللہ نے مجھے دیا ہے, جو بھی دیا ہے, اگر میں نے آپ لوگوں تک نہ پہنچایا تو میں گناہگار ہوں. اور میری طرح جو بھی ایسی جو اس امانت میں خیانت کرے گا, اپنا علم, اپنی تجربے کو نئی نسل تک نہیں پہنچائے گا, وہ یقیناً امانت میں خیانت کرے گا. تو کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, افسوس اسی بات کا ہے کہ اتنا بڑا لیڈر جس کے نام میں محمد اور علی دونوں ہوں, پھر آپ سوچئے, پھر اس کا ایک کنوکشن. لوگ کہتے ہیں, وہ بہت سے لوگ کتابوں میں لکھا ہے دیوانہ. میں نے کہا بالکل دیوانہ ہے. یس, محمد علی جناح واز ان
a man who was जिसको कहते हैं अगर वो जुनून वो पागलपना ना होता कायदे आजम में तो ये पाकिस्तान ना बनता, कतई नहीं बनता। तरह तरह की साजिशें हो रही थी, तरह तरह, यानी उनको ये ऑफर किया गया था कि आप पूरे इंडिया की गवर्नर जनरल बन जाइए लेकिन पाकिस्तान अलग ना कीजिए, ओके, एंड ही सेड नो, नो वे, हर हाल में मुझे पाकिस्तान चाहिए। उस शख्स की दूरंदेशी देखिए कि उसको पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है। और आज आप देख लीजिए कि इंडिया में जो बीजेपी और वो जो उनकी जो आरएसएस का जो वो है, जो उनका जो टेक ओवर कर लिया उन्होंने, पूरे माइंडसेट बना के चले, इसी माइंडसेट को देखते हुए कायदे आज़म ने पाकिस्तान की डिमांड की थी और पाकिस्तान बना के छोड़ा, दिखा दिया आपको, ओके। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, लियाकत अली खान में वो क्वालिटीज थी तो लियाकत अली खान को फौरन हटा दिया, फौरन मरवा दिया, यानी विदिन अ ईयर और टू कुछ नहीं होता। हम जैसे इंडस्ट्री में जब हम किसी नए होटल को टेक ओवर करते हैं तो हमको कम से कम 6-7 महीने 8 महीने लग जाते हैं, उसमें साल भर लग जाता है। Let's say I take over a hotel somewhere in Africa, it will take me at least 6 months to a year to get a grip on what's going on, market क्या है, आपका क्लाइंट किधर बैठा हुआ है, ऑपरेशंस की क्या इश्यूज हैं, स्टाफ के क्या इश्यूज हैं, ना कि पूरे मुल्क के इश्यूज। तो लियाकत अली खान संभलने ही नहीं पाए थे कि उनको शहीद कर दिया गया लियाकत बाग में कि इसको हटाओ रास्ते से। ये इसको हटाओ रास्ते से बहुत चल रहा है कि जो आदमी ईमानदार हुआ या जो शख्स ईमानदार हुआ उसको हटा दिया जाता है। सो उसके बाद कोई लीडर ही नहीं आया। श्योर यू हैड अयूब खान was removed by याह्या खान के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, भुट्टो में without getting into any political statements, भुट्टो में यकीनन कुछ बेहतरीन क्वालिटीज थी। मैं I'm not a supporter of, लेकिन कुछ बेहतरीन क्वालिटीज थी, आप डिनाई नहीं कर सकते, उसकी ज़ियानत का कोई मुकाबला कर नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन कुछ ममालिक को वो चुभ रही थी उसकी बात, कुछ ममालिक को चुभ रही थी, उन्होंने कहा इसको हटाना पड़ेगा। अब इस डिटेल में नहीं जाते, लेकिन ये ऐसे नहीं हुआ। एक 51 साल का लीडर जिसके लिए मुल्क का हुक्मरान जाकर खाने काबा में बैठ के एग्रीमेंट करके वहां बैठ के कहता है कि जी इसको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी कर रहा हूं, वापस आके फांसी चढ़ा देता है। क्यों? तो there are reasons. Let's not get into that. मैं नहीं चाहूंगा कि आप पढ़िए, जरूर तज्जिया जरूर कीजिए, एनालिसिस कीजिए, फाइंड आउट व्हाई दीस थिंग्स हैपन और व्हाई क्यों होती हैं और क्यों होती रही हैं। और आइंदा जब आप लोग हो, when you are holding the reins of power, then you should not be doing these things. Now, वो सवाल क्या था, मैं कहाँ निकल गया, मैं वापस आ जाता हूँ। वो सारी बुराइयां अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में ये अभी, अच्छा मैं पाकिस्तान टेलीविजन से काफी कट ऑफ हूँ, वो डिश फिश चलती है यहाँ पर, डिश हिल गई तो रास्ते से सारे चैनल उड़ गए, तो अब बैठ के मैं 2-4 चैनल देखता हूँ अंग्रेजी के। लेकिन सुना है कोई कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी मौलाना तारिक जमील के हवाले से, क्या उन्होंने कह दिया खुदा जाने, और उनको बड़ी लान तान हुई। अगर उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानी कौम में बड़ी, अल्लाह हमें माफ कर, हमें बड़ी बुराइयां हैं, हम बड़े गुनाह करते हैं, तो कोई शक नहीं है हम मिनहजुल कौम, हमने वो सारी बुराइयां हैं जो कुरान पाक में जिक्र है जिनका, और जिन बुराइयों की वजह से कौमें तबाह हो गई। तो अब पाकिस्तान बचा हुआ क्यों है और क्यों आगे बढ़ता चला जा रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ। पाकिस्तान की अगर तशरीह करनी है इस, और बाय द वे आपको पता है पाकिस्तान कब बना था, पाकिस्तान की तारीख क्या है, इंडिपेंडेंस डे? आप दोनों से पूछ रहा हूँ, शाहजेब वारिस, व्हाट इज व्हेन यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस, क्या है तारीख? 14 अगस्त 1947। आपका क्या है? अच्छा, मैं आप दोनों को गलत कहते हुए बताऊं एक बात। 27 रमजान 1947, 27 रमजान, 3-4 दिन के बाद, ओके। हकीम मोहम्मद सईद साहब इस चीज को काफी लेके चलते थे, और मैं उनको हर साल जब मैं कराची में था 27 रमजान को बहुत बड़ा केक भिजवाता था हैप्पी इंडिपेंडेंस डे का,
اتنی بڑی نعمت جب 14 اگست انگریزوں نے اناؤنس کی ہے تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ چاند کب نکلے گا, چاند کی کیا تاریخ ہوگی اور 27 کب پڑے گی. اور پہلے اناؤنس ہوئی تھی نا. رمضان کا چاند کب دیکھا گیا؟ 27 رمضان کو پاکستان وجود میں آتا ہے. پاکستان کی تشریح جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں پھر کہہ دیتا ہوں, سارے اگر بچے خدا جانے کتنے سن رہے ہیں بس سن لیجیے. قرآن پاک میں 2 آیات ہیں, دونوں سے آپ واقف ہیں اچھی طرح سے. ایک تو بڑی سے I drove through کراچی all the way to اسلام آباد in لاہور many a times, کئی دفعہ گاڑی اٹھائی چلتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, یہ ہے پاکستان. مجھے آپ یہ 7,500 اسکوائر کلومیٹر رقبے کا کوئی اور دنیا پہ خطہ نکال کے دے دیں, انڈیا میں, امریکہ میں, رشیا میں, آسٹریلیا میں, اتنا بڑا خطہ نکال کے دے دیں اور کہیں کہ اتنے بڑے خطے میں 7,500 کلومیٹر میں وہ سب چیزیں موجود ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں. کہیں نہیں ملے گا آپ کو ایسا خطہ. I'm telling you, go, I'll challenge you. Maybe we'll meet again on this program. جتنے آڈینس سے کہہ رہا ہوں ڈھونڈ کے نکال دیجئے, اتنا بڑا خطہ, same size as Pakistan, including Saudi Arabia, any part of India, any part of Africa, any part, anywhere in the world. اتنے بڑے خطے میں اتنی نعمتوں والا کوئی خطہ نہیں ہے, کوئی ملک نہیں ہے. I guarantee it. کہ آپ کے پاس پہاڑ ہیں, سمندر ہیں, کوسٹ لائن ہے, دریا ہیں, ریگستان ہیں, نخلستان ہے, بہترین پھل ہے, کیا نہیں ہے آپ کے پاس. اب پوچھیے آپ ارجمن صاحب سے کہ پھر ہم وہاں کیوں نہیں پہنچے, جو میں نے ذکر کیا آپ سے کہ بھائی ہر قسم کی برائی ہم میں, لیکن ہم اس مقام تک کیوں نہیں پہنچے جہاں ہم کو ہونا چاہیے تھا. جو دوسرے پولیٹیشین کہتے تھے ایشین ٹائیگر اور یہ وہ ایشین ٹائیگروں نے اپنی جیبیں بھری اور سب بھاگ لیے میاؤں میاؤں کرتے ہوئے, میاؤں کرتے ہوئے. ہاں شاہ صاحب سمجھ گیا جی 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 یا میاؤں کرتے ہوئے جیبیں بھری, کئی لاکھ ڈالر کی رولیکس پہن کے نکل گئے, ان کے دلوں میں درد ہوتا رہا اور گردے پھٹتے رہے, خدا جانے کیا ہوا, کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے. دیکھیے ہم وہاں اس لیے نہیں پہنچے کہ قرآن پاک کی پھر وہی آیت آ جاتی ہے. اچھا کوئی میں مولوی نہیں ہوں, خدا کا واسطہ اس پہ نہ جائیے گا. نہیں. اور سر یہ ایک بڑی ایک, میں آپ کو آپ کی قطع کلامی کی معافی, یہ تو ظاہر ہے ہم سب کا حق ہے, ہم سب ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں اور ظاہر ہے سب کو حق ہے کہ یہ بات کرے, خاص طبقے کو تو نہیں ہے اختیار حاصل صرف. میں یہ نہیں چاہ رہا ہوں کہ لوگ کہیں کہ سنا آپ نے صاحب بہت بڑے مولوی ہو گئے, تو بار بار یہی تو اسی چیز کی تو ہم نے آگے ان کو مفہوم سمجھانا ہے, اسی سوچ کی تو ہم نے عکاسی کرنی ہے سر. آپ کریں انشاءاللہ بات, ہم سیکھنا چاہتے ہیں آپ سے. This has nothing to do with what's in my heart. دل میں جو اسلام ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے, جو اسلام کے لیے محبت ہے, جو امت مسلمہ کے لیے محبت ہے, it has nothing to do with this. But anyway, let me finish my sentence. تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس مقام پہ نہیں پہنچا اور پہنچے گا, اور اس کو پہنچانے والے حارث اور شاہزیب اور فیضان اور فرقان اور طارق اور سارے وہ بچے اور سوری وہ لڑکیاں ہیں جو پاکستان میں جو یوتھ ہے 10 کروڑ کے قریب. It's more, you people are more powerful than the atom bomb. Believe you me. Atom bomb کچھ نہیں ہے جتنی انرجی آپ کے اندر ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خود ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, خود ظلم کیا ہے. سب کچھ موجود ہے, ایوری تھنگ از دیئر. آپ کچھ بھی کرنے جاتے ہیں, کوئی بھی ریسیپی ہو, کسی بریانی پکانے جائیے آپ, تو آپ یو فالو اے پراپر پیٹرن, اے ریسیپی. لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ آگ نہ جلائیے اور کہیں جی بریانی پک جائے گی, خود بخود تو نہیں پکے گی میاں, آپ کو پکانا پڑے گا. یو ہیو ٹو گو تھرو دس. ہم میں سے کوئی سیکریفائس کرنے پہ تیار نہیں ہے. دیٹس انادر پرابلم. وہ ایٹیٹیوڈ آپ کو نظر آتا ہے. میں کراچی میں رہتا ہوں, ڈیفنس سوسائٹی میں, بڑے بڑے گھر صاحب کروڑوں کے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں رہتا ہوں, بیکاز اللہ بھلا کرے والد محترم کا گھر بنا کے چھوڑ گئے. آئی کانٹ امیجن کہ 15 کروڑ 10 کروڑ کا گھر بناؤں. کیسے بناؤں؟ اگر میں حرام کھانا شروع کر دوں تو بنا لوں گا انشاءاللہ بھی نہیں, اللہ معاف کرے, لیکن وہ اس میں کہہ گیا میں. پوائنٹ اس کے کیونکہ حرام کھانا سکھایا نہیں والد محترم نے, تو اب کیا کریں بھائی, کیسے بنائیں؟ بٹ آل دیز پیپل, the whole country
آپ اپنے گھر کو تو سجاتے ہیں, پھول لگاتے ہیں, صفائی رکھتے ہیں, باہر سڑک کے کچرا پڑا ہوتا ہے. لیکن nobody cares about the city. civic sense نہیں ہے, کسی کو شہر کی محبت نہیں ہے, کسی کو ملک سے محبت نہیں ہے. اوکے, اور یہ میں ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو ہماری جنریشن کے ہیں, آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا. آپ لوگوں کو خالی یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کے واسطے ہماری غلطیوں سے سیکھیے. اوکے, we have messed up big time. We have messed up big time in many ways. ہر طرح سے ہم نے, لیکن آپ یہ غلطی نہ کیجیے. اتنی بڑی نعمت کو مت ٹھکرائیے, مت کھوئیے اس نعمت کو. اوکے, اینی وے, چلیے صاحب. جی جس طرح سے آپ نے گفتگو کی, بہت زبردست گفتگو رہی, اور جس طرح سے مختلف مسائل کی نشاندہی کی, جس طرح سے آپ نے بتایا, اہم اغراض آپ نے بتایا کہ ان تمام تر چیزوں کو, ان تمام تر امور کو ہم طے کر کے ایک زبردست قوم بن سکتے ہیں. اور دنیا میں جس طرح سے اخلاقیات کی تعلیم اور تربیت ایک عام ہے, اور جس طرح سے ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, ہمیں وہ اختیار کرنا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اقبال تو کہہ چکے تھے کہ سبق پھر پڑھ عدالت کا, شجاعت کا, یہ ساری چیزیں جو انہوں نے بیان کی کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو جس نوجوان کو وہ مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ تجھ سے دنیا کی امامت کا کام لیا جائے گا, تو وہ امامت ہے کیا ایکچولی؟ وہ کس امامت کی بات کر رہے ہیں؟ اس کے باوجود بھی, انہیں پڑھنے کے باوجود بھی, ان جیسی سوچ کو پڑھنے کے باوجود بھی اس نوجوان میں خاص مایوسی نظر آتی ہے. تو یہ کیا بنیادی وجہ ہے, اس پر ہم کس طرح سے کام کر سکتے ہیں؟ اقبال کو پڑھا کس نے؟ میں نے تو نہیں پڑھا اس طرح جس طرح مجھے پڑھنا چاہیے تھا. اقبال کو صرف ایک شاعر کہنا بہت بہت بڑی غلطی ہے. آپ نے اس کو, یعنی از ناٹ جسٹ او دی نیشنل پوئٹ آف پاکستان, تھینک یو ویری مچ. بھائی اتنا اسٹیٹمنٹ کہہ کے لوگ انگریزی بول کے منہ ٹیڑھا کر کے نکل جاتے ہیں, دی نیشنل پوئٹ. بھائی اقبال واز not just a poet, he was a leader. یعنی اقبال خود ایک طرح سے قوم کی امامت کر رہے ہیں, آپ کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. اوکے, he is a reformer. He's showing you the way, but we have not even read Iqbal. ہم پڑھتے تو سمجھتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیا مسلمانوں کا غلبہ نہیں تھا؟ چاہے وہ اپنے سلطنت عثمانیہ کی خلافت تھی, تو آپ کو پتا ہے کہ ایون پرنسلی اسٹیٹس انڈیا میں, لائک حیدرآباد, دکن, واز رپورٹنگ ٹو دی سلطنت عثمانیہ. آزاد انڈیپینڈنٹ حیدرآباد دکن ضرور تھا. یہ نظام حیدرآباد کی ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں, اور میں یہاں تذکرہ کرنا ضروری سمجھوں گا ان کا, عثمان علی خان صاحب کا. I'll come to that point. لیکن they were all connected with the خلافت, جو مسلم جو اسلامی جو خلافت تھی. لیکن وہ انگریزوں کو چبھی, اس کے بعد انہوں نے اس کو توڑنے کی کوشش کی اور توڑ ڈالا. جس پورے مڈل ایسٹ میں ایک ٹرانس جارڈن کر کے اسٹیٹ پورا کا پورا ایک خطہ ہوتا تھا, اس کے ٹکڑے کیے گئے, تو اس کے نتیجے میں جارڈن بنا, اور سیریا بنا, اور عراق بنا, اور وغیرہ وغیرہ, سب یہ علاقے جو چھوٹے ملک بنے. انہوں نے توڑا, سلطنت عثمانیہ کو توڑ کے بکھیر دیا بالکل ہی. ورنہ یہ پورے کے پورے تھے. جس دن مسلمان یونائٹ ہو جائے گا, اس دن یہ ان کی مجال ہے کہ کچھ کر سکیں. ایک اور باتوں کو چھوڑیے, میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں. پاکستان ہو کہ سارے 50 سے اوپر ممالک اسلامی, میں اگر پاکستان کا لیڈر ہوں یا میں اسلامک ورلڈ, میں سجیسٹ کروں گا کہ سارے اسلامی ملک جو ہیں, انکلوڈنگ افغانستان, ایران, پاکستان, سب ہر جھنڈے کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہونا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, کتنے لیڈرز ہیں میری بات سے اگری کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم بھی کرتے ہیں. قطر کے جھنڈے پہ بھی ہوگا, اور یو اے کے جھنڈے پہ بھی ہوگا, پاکستان کے جھنڈے پہ بھی ہوگا. کوئی نہیں کرتا. وائی؟ بیکاز دے ول سکم ٹو پریشر. جب پریشر پڑے گا ادھر ادھر سے جن کے, تو وہ کبھی نہیں کریں گے. تو وہ یونائٹ تو ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ جب تیار نہیں ہیں, آپ تو جوتے ہی پڑیں گے آپ کے, اور کیا پڑے گا. اچھا, میں ایک سیکنڈ کے لیے عثمان علی خان پہ جاتا ہوں, then I'll come back to your question. جب پاکستان بنا ہے تو جس چیز کی فکر تھی قائد اعظم کو, وہی ہوا. جو وہاں پہ لوگ تھے, انہوں نے پاکستان کو پاکستان کا حق نہیں دیا. ملٹری کی جو ہونا تھا, جو جہاز اور جو ٹینکس ہم کو ملے تھے, وہ ہم کو نہیں دیے گئے. پیسہ ہم کو نہیں دیا. سونا ہمارے پاس نہیں تھا. ریمبر, کراچی was suddenly made the capital of Pakistan, right? کراچی. جب آپ اسٹیٹ بینک قائم کرتے ہیں تو you must have some
समथिंग टू से कि मेरे पास इतना सोना है तो मेरी ये स्ट्रेंथ है, तो उसी हिसाब से फिर आप अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आपके पास तो सोना ही नहीं था, अब क्या करें? कायदे आजम को एक पुराना जो वो डकोटा या कौन सा जहाज हुआ करता था जिसमें 4-5 पंखे होते थे और 4 होते थे और उसमें खास तरह के टिड्डी दल किस्म के जहाज, उसमें कॉटन बेल्स के अंदर, रुई के बेल्स के अंदर उस्मान अली खान साहब ने सोना छुपा कर वहां से उड़वाया है और कराची में लैंड करवाया और मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम को भेजा कि अब ये लीजिए सोना और आप पाकिस्तान को स्टैब्लिश कीजिए। कोई नाम भी लेता है उस्मान अली खान का? कोई जानता ही नहीं भाई। तो अनलेस यू गो बैक एंड रीड योर हिस्ट्री कि आपके हीरो हैं कौन? आपके हीरो तो हॉलीवुड में बैठे हैं, बॉलीवुड में बैठे हैं। यू वांट टू लुक लाइक रणबीर कपूर, आई एम सॉरी, और whoever these people are। मैं तो नहीं देखता मूवी, नाम याद जबान पे आ गया। That's what we're looking forward। ये हमारा हीरो है। कहाँ से हीरो है आपका? आपके हीरो तो याकूब अली खान है, मोहम्मद अली जिन्ना है, उस्मान अली खान है और चौधरी ब्रदर्स हैं, और फिर छोड़िए और आगे जाइए। मैं आपके हीरो तो वो हैं जो पाकिस्तान से बड़ी रियासत के खलीफा थे, और जब कोई एक डेलीगेशन आता है मदीना मुनव्वरा उनसे मिलने के लिए और पूछते हैं तुम्हारा खलीफा कौन है, तो उन्होंने कहा हमारा खलीफा उमर है। कहाँ है? कोई महल में होगा। सोचा कि नहीं, वो देखो खजूर के नीचे लेटा काम कर रहे हैं। ये तो स्टेटस था यार इन लोगों का। क्या ये बोले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ये कि वो क्या ये वाक़या है कि वो फजर की नमाज के बाद, हमारे पर टाइम है थोड़ा सा कि नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हज़रत उमर फारूक ने ये रियलाइज किया, नोटिस किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा वक्त ये कहाँ सुबह फजर की नमाज के बाद एक दूसरे डायरेक्शन में निकल जाते हैं, अपने घर की तरफ जाते हैं, मदीने के में आके मस्जिद के बाद निकल जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। जब तजस्सुस बढ़ता गया तो एक दिन सोचा कि फॉलो करूँ खलीफा वक्त। तो फॉलो करते करते पहुंचे तो थोड़ा जंगल या थोड़े बयाबान में गए तो झोपड़ी थी या कच्चा घर था, वहां पे वो एंटर हो जाते थे। हो गए, खैर ये छुप के देखते रहे और थोड़ी देर के बाद, घंटे के बाद, या जितना भी वक्त लगा होगा, थोड़ी देर के बाद देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ निकल के वापस चले गए मदीना। फिर ये एंटर हुए, जाके देखा, हटाया कि भाई कौन है? तो वहां पे एक अंधी बूढ़ी औरत, अंधी बूढ़ी औरत रहती थी। वो शायद कुछ यतीम बच्चे वगैरह थे। पूछा कि कौन हो? मैं बूढ़ी हूँ, अंधी हूँ यहाँ पर। कि नहीं, ये कौन आदमी आया था तुम्हारे पास? तो कहती कि नाम तो मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन रोज सुबह आता है, मेरे घर की सफाई करता है, मेरे लिए रोटियां बनाता है, कपड़े धोता है और चला जाता है चुपचाप। Look at the character. Look at the character of these people. तो अगर सुभान अल्लाह, बेशक। बिल्कुल सर, एंड आई थिंक दैट वी हैव लॉस्ट आवर हीरोज। जैसे कि आप कह रहे हैं, जो हमारे रोल मॉडल हैं वो ये होने चाहिए। मैं भी वही अर्जुन साहब वही अर्ज कर रहा था कि इकबाल को तो जाहिर है हमने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन इकबाल का जो एक वो खुदी का टॉपिक है ना, अगर उस खुदी को हम समझ लें और उस खुदी पर अमल करना शुरू कर दें कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा, और खुदी को समझना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल में हम दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। श्योर। देखिए, मैं एक नौकरी से, and I'll be very open and honest because when I finish my book I'll inshallah be there। Pearl Continental भूमन जो है, वहाँ पे मैं जनरल मैनेजर था 99 में, 99 से 2000 तक, 98 के एंड में, 99 में वहाँ पे मेरी बहुत से लोगों से मुलाकातें हुई, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हों, शौकत अजीज हों, सब से भी दोस्ती हो गई। मगर बड़ी दोस्ती मेरी हुई जनरल अशफाक कियानी से, बड़ी बातें हुई सब इंशाल्लाह। आई मेंशन व्हाटएवर आई कुड, गॉड बहुत खेला उनके साथ, बहुत सी चीज़ें मैंने उनसे कही। अशफाक कियानी का खास अंदाज ये था कि मैं वो जुमला कहता हूँ, उनकी मोनालिसा स्माइल थी कि वो मुस्कुराते थे, ऐसा कि पता नहीं चलता था मुस्कुरा रहे हैं कि क्या करें। If he would agree with you, he would smile and keep quiet। और वो कहते थे कि अर्जुमन जितना कम बोलोगे जो मुझ पे वो इफेक्टिव नहीं होता, उतनी कम गलतियाँ करोगे। तो बहरहाल, तो anyway, I was there in Pearl Continental Bhuban, I was telling you। तो वहाँ से बहुत से लोगों से बातें हुई, मुलाकातें हुई, और
सॉरी आपने सवाल किया था, मैं भटक गया 1 मिनट के लिए, I lost my train of thought. मैं आपसे ये कह रहा था, मैं अर्ज ये कर रहा था कि आप जिस तरह से कह रहे थे इकबाल के अल्लामा इकबाल के हवाले से, जी I got it. मुझे नौकरी से साजिश करके निकलवाया गया, और जिन साहब निकलवाया उनका नाम मैं किताब में लिखूंगा, छोड़ दीजिए अभी। और बाद में मुझे पता चला कि जब मैं चला गया तो फिर मुझे ओनर ने 1 महीने बाद बुलाया कि तुम्हारे साथ बड़ी गलत हरकत हुई, तो मुझे बताओ, because I was asked to resign from PC Movement. So I resigned. 1 month later, the owner of PC Hotels, you know the name, he called me and said, अर्जुमन तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है, तुम मुझे बताओ कि तुमको कौन सा होटल चाहिए पाकिस्तान में एज जनरल मैनेजर, उंगली रखो मैं तुमको अभी अपॉइंट करता हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आशवानी साहब, इन सारे होटलों में मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स ऑफ माइन, मैं किसी पे उंगली रखूंगा तो इनकी नौकरियां चली जाएंगी। आई विल नॉट डू दैट। ओके, नंबर 1। अच्छा, 6 महीने बाद मुझे बताया जिन साहब की पूरी साजिश थी, और उसमें बहुत से साजिश करने वाले लोगों में से होटल के अपने लोग थे, तो 6 महीने बाद पता ही चला, एक बच्चे से मेरी मुलाकात हुई जो पहले वहाँ काम करता था उस कंपनी में जिसने ये साजिश की, और कहा कि अच्छा आप अर्जुमन साहब हैं, आपका बड़ा जिक्र होता था हमारी कंपनी में। भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं। कहने वो हम लोग कुछ आपके यहाँ सप्लाई करना चाह रहे थे होटलों में, हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, तो हमारे यहाँ जिक्र ही होता था कि इसको हटाओ, ये ना खाता है ना खाने देता है, इसको हटाना जरूरी है। ओके, तो आपकी जब वो सेल्फ एस्टीम की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि मेरे बाप ने मुझे नहीं सिखाया, आई मेंशन दैट यू अर्लियर, ईमानदार ऑफिसर थे कि बच्चों को अमेरिका भेजने के लिए टिकट के पैसे नहीं थे। हमारे पास एक गाड़ी होती थी वॉक्सॉल पे, जब मैं आदम साइंस कॉलेज में था वहां से गया था, वी हैड टू सेल द कार, 9,500 रुपए की गाड़ी बिकी। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन आपने जिक्र किया आदमजी साइंस कॉलेज का, तो फिर तो आप मेरे एलुमनाई होते हैं, आप मेरे सीनियर, आप मेरे एलुमनाई होते हैं, क्योंकि मैंने भी आदमजी साइंस कॉलेज से ही पढ़ा है। सो इट्स अ प्लेजर टू नो दैट। बड़े क्या वो शख्सियतें थी, आई टेल यू, क्या वो शख्सियतें थी जिन्होंने हमको पढ़ाया है। क्या कहा जाए, अल्लाह उनको खुश रखे। मार मुझे बड़ी पड़ती थी, मैं बड़ा शरीर किस्म का था, क्लासें से बंक करता था, अलजेब्रा नहीं पढ़ता था। एक बेहद उम्दा अलीगढ़ के ज़हीन प्रोफेसर थे, लेकिन नहीं पढ़ के दिया अर्जुमन साहब ने वो अलजेब्रा, और वो पिटाई होती थी, फिर पिटाई के बहाने क्लास से बाहर निकाल दिए जाते थे, तो जाके फिर वो वॉलीबॉल खेलते थे। क्या करें। तो एनीवे, तुम यू नो, वालिद ने गाड़ी बेची, अपना प्रोविडेंट फंड बेचा, उसके बाद जो पैसे थे कि तुमको बेटा ये तुम्हारी पहले सेमेस्टर की फीस है, ये तुम्हारे पहले 2-3 महीने के किराए के पैसे हैं। ओके, तो डॉलर उस जमाने में शायद 10 रुपए का होता था, 10 रुपए का, इमेजिन। तो 9,500 की जो गाड़ी बिकी है, तो उससे $800-900 मिले, वो हमारी जिंदगी का स्टार्ट था। मुझको मेरे भाई को $450 मिले थे ईच। जब पानी का जहाज चला है और फिर रुका है, तो एक छोटा सा शहर है, कॉलोनी जबूती, अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ उसमें जबूती में रुके थे। उस वक्त मुझे याद है कि मैंने पहली दफा जिंदगी में कोका कोला पिया कैन में, और मुझे 50 पैसे, तो मैंने कहा इतना महंगा कोका कोला मैं कैसे पीऊं, लेकिन दैट्स वेयर वी स्टार्टेड। बट ठीक है, ये बड़ी अच्छी मेमोरीज हैं, इसको और कुछ नहीं कह सकते आप। बट देन अमेरिका पहुंच के फिर वो स्ट्रगल जो होती है, कभी झाड़ू लगा रहे हैं, कभी बर्तन धो रहे हैं, कभी कुछ, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है जी, माशाल्लाह, नो डाउट सर। और मैं समझता हूँ कि जितनी बोलना नहीं होगा लेकिन सर जितना भी आप बोल रहे हैं, हम क्योंकि इंटरटॉक इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि जितना हम आपसे सीख सकते हैं, जितना हम आपसे जान सकते हैं, इससे शायद बेहतर मौका नहीं मिलेगा, ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे देखने वाले हैं, उनके जो कमेंट्स हैं वो भी शामिल करें, और उनके जो सवालात हैं वो भी शामिल करें, जो हमारे देखने वाले हैं, जो हमारे साथ हैं, व्यूअर्स देख रहे हैं। जी शायद मुझे अगर आप बोलने का पूरा मौका देते तो मैं इसी तरफ ही जा रहा था कि कमेंट्स में अच्छा, ठीक है, आप बोल के लंबा साथ है तेरे, कोई मसला नहीं। जी, मैं कमेंट्स ऐड कर देता हूं। जहां कमर साहब में ज्वाइन करते हैं और वो कहते हैं इंस्पिरेशनल। यस, और यकीनन
आज हमारे साथ स्पेशल पर्सनैलिटी साथ में हमारे आसिफ अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं से है, कहते हैं माशाल्लाह। मेरे ख्याल में आप लोग मुझे बुला लीजिए अगले इलेक्शन के लिए। सर मैं बिल्कुल, मुझे मौका दीजिएगा। मैं एक और कमेंट है जो यहाँ शायद इंक्लूड ना कर सकूं, लेकिन मुझे एक हमारी फॉलोअर है, एक हमारी व्यूअर है मरियम फातिमा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने मुझे खास तौर पे ये मैसेज किया है पर्सनली, एक कमेंट, और मैं वो कमेंट उनका ऐड करना चाहूंगा जो कि वो आप मुखातिब को पूछ रहे हैं। सबसे पहले वो हमें सराह रही हैं और कह रही है गुड चॉइस ऑफ गेस्ट एज ऑलवेज, थैंक यू वेरी मच मरियम फातिमा फॉर योर एप्रिसिएशन। इसके बाद वो आपको मुखातिब करके पूछती हैं, सर वेयर डिड यू डिसअपीयर? और दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछती है कि डू यू हैव एनी प्लान टू गेट इनटू पॉलिटिक्स? इफ यस, व्हिच करंट पॉलिटिकल पार्टी और विल यू क्रिएट ऑफ योर ओन? सर ये वही सवाल था जो मैं खुद भी करना चाह रहा था, बट हमारे व्यूअर ने कर लिया, तो प्लीज इसका जवाब दीजिए। अच्छा, your question was, again your voice was very disturbed, लेकिन all I heard was do you have plans to go into politics? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अल्लाह अपने प्लान, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अगर अल्लाह ने प्लान किया हुआ है मेरे लिए तो मैं जरूर आ जाऊंगा। ओके, मैं इस वक्त यहाँ नौकरी कर रहा हूँ बिकॉज पिछले 2-3 साल कुछ वो जो रोलर कोस्टर था वो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर 4 दफा घुमा और पता नहीं क्या क्या हुआ रोलर कोस्टर में। सो आई वांटेड टू गेट सम स्टेबिलिटी, कि मैं नौकरी करके थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊं, व्हिच इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ, यू नो, यू नीड टू हैव। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी ने, इट्स ओके आई कैन नेम इट, मैं आप इजाजत है नाम ले लूं? श्योर सर, श्योर। पॉलिटिकल पार्टी, यस, मेरे दोस्त मरहूम नईमुल हक ने मुझे 2 साल पहले फोन किया कि मैं कराची आ रहा हूँ, पार्टनर किधर हो, फौरन मिलो। तो मैं नईमुल हक से मिला और कहा कि पार्टनर तैयार हो जाओ, तुमको इलेक्शन लड़वाना है कराची से। ऑलराइट, उस वक्त मेरे यकीन कीजिए, आई मीन इट कि टूटी कौड़ी तो एग्जैजरेशन है, लेकिन यस, टूटी कौड़ी भी नहीं होती थी जेब में, चंद हजार रुपए में बात आ जाती थी। मैं ठंडी सांस लेके कहता था कि अब क्या होगा, पेट्रोल कैसे भरवाऊं गाड़ी में, क्या करूं। ओके, ये भी चंद साल पहले की बात है। तो मैंने कहा कि इंशाल्लाह, फिर मैंने नईमुल हक को भी उस वक्त यकीन नहीं था। मैं देखिए, इमरान खान, I said this to Naeem Haq in Karachi when I met him, and I said Imran Khan will become the Prime Minister of Pakistan, mark my words. So he turned around and looked at me, he said, are you sure? मैंने कहा, I'm sure Imran Khan will become the Prime Minister. Okay, तो कहा यार पार्टनर तुम इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा देखिए भाई, मेरे पास टूटी कौड़ी नहीं है, मैं कहाँ से करूँगा, यानी यहाँ से टिकट के पैसे नहीं है इस्लामाबाद के या लाहौर के कहीं के, मैं कराची में। फिर वो एक वाकया हुआ था, आपको याद है 2014 में, जब इस्लामाबाद में धरना चल रहा था, मैं OPIA की फ्लाइट पे इस्लामाबाद जा रहा था, फिर वो फ्लाइट डिले होती गई, फिर वो सैयद साहब बिगड़ गए, और वो बिगड़ गए तो फिर वो बात नहीं चली गई, जो एक नौकरी थी वो भी चली गई, और सभी कुछ चला गया। तो उसके बाद मुझे बीच में लगा कि यार ये किस भीड़ के छत्ते में मैंने हाथ दे दिया है, ये कहीं मुझे मरवाने की कोशिश ना करें। अच्छा चलिए मुझे मार दें, भाई गोली लगेगी, कितनी देर लगेगी मरने में, मतलब आधा सेकंड भी नहीं लगेगा, और फिर क्या। लेकिन मेरे बच्चे और बीवी हैं, वो भी गाड़ी में बैठते हैं, आते जाते हैं, कभी बच्चे चलाते हैं, तो वो कहीं इस चक्कर में सब ना फंस के रह जाएं। तो मुझे वो यहाँ से निकलवाना पड़ा, यहाँ से मैं पाकिस्तान से कर। उसके बाद नौकरी नहीं थी, तो फिर वो प्रोग्राम शुरू कर, ऑब्वियसली समा टीवी अप्रोच मी, सो आई स्टार्टेड प्रोग्राम कॉल्ड आम आदमी, बिकॉज अब जिद कि ठीक है तुमने मुझे नौकरी से हटवा दिया, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे सिस्टम को चैलेंज करूंगा। ओके, जितना तुम मुझे परेशान करोगे चैलेंज करूंगा। यहाँ पर देखिए मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं उनको बादशाह कहता हूँ। हजरत बिलाल हबशी जिनको कहते हैं लोग, हजरत बिलाल जो गुलाम थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के सबसे बड़े मुअज्जिन थे, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, सारों की सबकी करता हूँ, लेकिन मैं उनको बादशाह कहता हूँ। वो सब लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द थे, उनके सहाबी थे, वो मेरे लिए बादशाह की हैसियत रखते हैं। ठीक है, तो जब उन पे पत्थर रखा गया और उनका जो ओनर था उन पे जुल्म ढाता था, गरम उसमें, तो वो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।
that perhaps is خود ہی جو علامہ اقبال کی ہوا ہے کہ نہیں ہوئی ایک you know this is who I am. تو جب انہوں نے مجھے نکالا نوکری سے میں نے کہا اچھا آؤ میدان میں. تو پھر وہ میدان میں آنے کے بعد پروگرام کیا, وہ بھی سارا ان کو چیلنج کرتا رہا. تو آئی فیلٹ کہ یار یہ مجھے مروائیں گے, لیکن آئی واز آؤٹ سائڈ دی کنٹری. میں باہر گیا, پھر انہوں نے کہا ارجمن صاحب کے خلاف کیس ہو رہا ہے, آپ کو یہ لوگ جیل میں لے کے جائیں گے. کسی نے کہا آپ پہ, اور یہ سب ڈاکیومنٹس میں سب باتیں پہنچتی رہیں. انہوں نے کہا آپ کے اوپر ہائی جیکنگ کا کیس لگا رہے ہیں, which means 10 years in prison. کہ اس نے مارنے پیٹنے کی کوشش کی, ہائی جیکنگ کی. یہ مجھے خبر دی کسی نے. خیر وہ کر نہ سکے. جو کرسپونڈنس اٹارنی جنرل کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے سندھ کا, ہر پروونس کا, اس میں, اور جو پولیس میں ہوئی ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی, وہ کرسپونڈنس بھی مجھے کسی جرنلسٹ نے دکھا دی کہ نہیں یہ دیکھ لیجیے آپ, یہ باتیں ہو رہی ہیں ان کی آپس میں. تو the police supported me, the attorney general supported me. Okay, ہر شخص سپورٹ کر رہا تھا, بیکاز ہر شخص بیزار بیٹھا ہے اس سسٹم سے, جس سسٹم میں چودراہٹ ہے, بڈیرا پن ہے, اور چور چکے بچے لفنگے آ کے آپ کے سروں پہ بیٹھ گئے. آپ کے جیسے لوگ نہیں ہیں وہاں پر. یو شوڈ بی ان دی اسمبلی, چاہے وہ شاہزیب ہو یا حارث ہو. مے بی ون ڈے یو ول بی دیر. اوکے, سو دا پوائنٹ از کہ I was defiant. I said no. خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ 2015 میں کیس کر دیا میرے اوپر, ایف آئی آر کٹ گئی. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا, ایف آئی آر کٹنے کی انفارمیشن کہ تم جا کے فوراً بیل کرا لو, مجھے اس وقت کے پولیس چیف نے میسج کیا, چیف آف پولیس. یہ کہانی بڑی لمبی ہے, یہ قصہ بڑا ایموشنل ہے کہ میں کہاں پہ تھا. یہ I'll see if I can, I'm looking at the time, I'll see if میں منٹ بھر میں اس کو لپیٹ دوں. میں ہیوسٹن میں تھا اور میں وہاں سے واپس آنے والا تھا. لوگوں نے مجھے فون کر کے منع کیا, مت آؤ, یہ پاگل لوگ ہیں, مار دیں گے تم کو. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا, ہزار نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں لوگ میرے لیے دعا گو ہیں. پاکستان میں ہاتھ اٹھا کے پاکستان سے باہر دعائیں کر رہے ہیں. خدا جانے کس گلی کوچے قریہ گاؤں ہر جگہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں کہ ارجمن افضل کو کچھ نہ ہو. اس پہ صداقت ہے, honest to God. I said, you think I'm going to run out of the country and disappoint these people کہ یہ بھی بھگوڑا ہے, بھاگ گیا؟ I said, no way. No way. I came back. پھر مجھ پہ ایف آئی آر کٹ گئی. ایف آئی آر کٹنے کے بعد میں آپ کو بتا رہا ہوں سچ سچ, مجھے یہ جن صاحب کے ساتھ حرکت ہوئی تھی, انہوں نے ٹی وی پہ پروگرام بھی ہوا, ان کا جی آپ کو یہ وکیل دیں گے, آپ وہ کیس کر دیے کمپنی کے اوپر جنہوں نے آپ کو نوکری سے نکالا. میں نے کہا جی کچھ, انہوں نے کہا آپ کو یہ وکیل دیں گے. میں نے کہا جی حسبنا اللہ نعم الوکیل, نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, ان پہ کیس کرنے کے لیے نہیں چاہیے. لیکن جب مجھ پہ کیس ہو گیا, پی آئی اے نے کیس کر دیا, پی آئی اے پریشر میں آ کے کیس کر دیا. اس کے بعد بیل لینے کے لیے تو میں ملیر کورٹ میں وکیل لے کے گیا. میرے پاس وکیل کے پیسے نہیں تھے, مجھے کسی نے وکیل کر کے دیا. میں وکیل کے ساتھ گیا, میجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوا. میجسٹریٹ نے کیا کام ہے, ان کا جی کہ بیل کروانی ہے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, بیل ہوتی رہے گی, ان کو جیل میں بند کرو, جا کر حوالات میں بند کرو, جی بیل بعد میں کریں گے. خیر بند نہیں کیا, بیل ہوگی. اس کے بعد 5 مہینے تک میں کوئی وکیل لے کے کورٹ نہیں گیا, میں اکیلا جاتا تھا کورٹ. اور وہ جب میں کورٹ میں جاتا تھا, یقین کیجیے آپ, کیونکہ پاکستان کی کورٹس میں جو دستور ہے, جب نئی ڈیٹ لینے جاتے ہیں تو ایک 500 کا نسخہ ضرور نکال کے ہاتھ میں ٹکا دیتے ہیں. میں نے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں جب دوسری ڈیٹ لینے گیا تو میں نے جو صاحب تھے ان سے کہا میں کچھ پیش کروں, تو کان پہ ہاتھ رکھ کے کہتے دیکھیے ابھی اتنا برا حال نہیں ہوا ہے, اتنا, اس لیے نئی نسل نا امید نہ ہو. جو پیسے میں نے باہر کے, میں نے کہا مجھے تو پتا نہیں تھا نا, میں نے کہا میں کچھ پیش کروں, کیا کروں. میں گھبرایا ہوا تھا, کبھی زندگی میں نہیں کیے یہ کام. کہتے ہیں ارجمن صاحب, ارے توبہ توبہ توبہ, آپ سے کچھ لیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ تشریف رکھیے, چائے پیجیے. ارجمن صاحب کے لیے چائے لے کے آؤ. یہ عدالت کی بات کر رہا ہوں, جو محرر ہوتا ہے کیا, اس نے کہا کہ بیٹھیے چائے پیجیے, آپ ہمارے ہیرو ہیں, آپ سے کبھی چائے کبھی کچھ نہیں لیں گے, آپ فکر نہ کیجیے. اینڈ دین اٹ گوز آن. انشاءاللہ پھر میں کبھی قصہ مختصر ہوا کہ آخر میں وہی جو میجسٹریٹ تھے, جو جج تھے, انہوں نے مجھے آنریبل ڈسچارج
کے ساتھ کیس فیصلہ میرے حق میں دے دیا. میں اکیلا جاتا تھا, مجھے بلایا چیمبر میں, میری پوری کتھا سنی, پوری داستان سنی اور کہا کہ آپ کیا کریں گے. میں نے کہا مجھے ایکویٹل چاہیے, اس کیس میں کوئی دم نہیں ہے. اور انہوں نے لکھ کے دیا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے آپ کے خلاف. اوکے, سو آئی مین یو نو دس کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن. دا پوائنٹ از اچھے لوگ ہیں پاکستان میں, ابھی لوگوں کے دل میں بھی خدا کا خوف ہے, جذبہ ہے بہت. تو یہ سارا ٹرائل سر آپ کا سندھ ہائی کورٹ میں ہوا تھا؟ کہاں ہوا تھا؟ سندھ ہائی کورٹ میں ہوا تھا یہ ٹرائل سارا؟ نو, یہ تو مرین کورٹ میں ہوا تھا, لیکن اب اچھا, جسٹ ٹو پروو مائی پوائنٹ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں. صحیح, سیشنز کورٹ ہوگا پتہ نہیں کیا. اگین جی جی, کورٹ گئے نہیں بھائی, میں کبھی نہ تھانے نہیں میں قانون کا طالب علم ہوں تو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے. اچھا, نہیں میں نہ تھانے گیا, ایک ہی دفعہ تھانے بلایا تھا کوئی ایس پی ڈی ایس پی نے, انہوں نے کہا کیا بات ہے اجمل صاحب, کیا بات ہے, آپ کیوں اتنا بگڑ گئے, کیا ہو گیا, بلڈ پریشر ہائی ہو گیا آپ کا. بھائی 20 سال سے میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے, جنرل صاحب کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے. اوکے, کوئی منسٹر آ جائے فلائٹ ڈیلے ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ اٹس اے کمرشل فلائٹ. اٹ ٹیکس منی ٹو کیپ دیٹ انجن رننگ. کسی جمبو کا انجن جو ہے اس کو چلا کے رکھنے میں پیسہ لگتا ہے میاں, تبھی بھی آئیے خسارے میں. تو یہ چیزیں آپ لوگ ٹھیک کریں گے اور یہ ہوں گی, آپ یقین کیجیے ہوں گی انشاءاللہ. لیکن سر بات یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو لیڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو لیڈ کر سکتے ہیں, جن کے سائے تلے ہم سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. کیونکہ نوجوانوں کو میں سمجھتا ہوں لیڈ کرنے کے لیے لیڈرز کم ہیں. اگلا الیکشن کب ہو رہا ہے؟ 2023. اب اگر پی ٹی آئی مجھے بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اجمل صاحب آئیے, تو پھر آ جائیں گے بھائی, اور آ کے پھر کراچی سے ٹکٹ مل جاتا ہے, کیونکہ ایم این اے کا ٹکٹ دے رہے تھے, وہ بھی علی زیدی سے ملاقات کی. علی زیدی نے بلایا, اس کے بعد نہیں ملا, اس کے بعد کہ ارجمن آپ آئیے, اور میں اس وقت نہیں آ پا رہا تھا, میرے کوئی حالات تھے, وہی حالات تھے بھائی. آپ کے پاس اچھا, یہ تو ساری پولیٹیکل اور یہ ساری چیزیں چلیں, یہ گفتگو رہی اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا, بہت سارے آپ نے ایکسپیرینسز بھی شیئر کیے. ایک سائڈ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ ایکٹنگ کی طرف آئے, اور آپ نے جس طرح سے آپ نے ایکٹنگ کے میدان, ہاں, تو وہ ایکسپیرینس میں ہم جاننا چاہیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کو اس وجہ سے جانتے ہیں چونکہ آپ اس طرف بہت زیادہ ماشاءاللہ کام کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیں, کن کن ڈراموں میں کام کیا, کیا ایکسپیرینس رہا, کیا چیزیں تھیں, وہ ذرا. سمجھ لیا سوال آپ کا. شروع میں بہت جھجکتا تھا. اگر لوگ کہتے تھے, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بہت بڑی ایکٹریس تھی اور دوست ہیں, میری وائف کی بہت دوست ہیں, زیبا بختیار, اور یہ انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا کراچی میں کئی سال پہلے کی بات, ایک محفل میں مہیش بھٹ صاحب سے. تو ارجمن ادھر آؤ, مہیش بھٹ سے ملوایا, وہ کراچی میں وہ بھی موجود تھے, ایک نور جہاں کے اوپر کوئی پروگرام تھا, تو وہاں پر مہیش بھٹ صاحب سے کہا کہ ارجمن ہے, از این ایکٹر. تو میں نے کہا نو آئی ایم ناٹ این ایکٹر بھائی, میرے ایک دم جھجک گیا. وہ تھا ایک ذہن میں جو بھی کہہ لیجیے آپ. تو مہیش بھٹ نے کہا کہ یو سر یو آر این ایکٹر اینڈ ڈونٹ یو ایور فرگیٹ دیٹ. اچھا بھائی, تو وہ یہ مجھے میرا وہی حال ہے, وہ جو ایک کسی سردار جی نے چھلانگ مار کے ٹرین آتی ہوئی ٹرین میں کسی کو بچے کی یا کسی کی جان بچا لی, واپس کو نکال کے باہر آ گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد لوگوں نے مجھے سردار جی آپ نے بہت بڑا کام کیا, یہ کیا, کہنے کو تو بات بھی صحیح, مجھے بتاؤ دھکا کس نے دیا. تو یہ مجھے دھکا دی کہ ایکٹنگ پہنچا دیا. اس میں بہت سے لوگ ہیں, اس میں بہت سے دوست ہیں, اس میں ایک مہیش ہیں, ہم ٹی وی کے مہیش واسوانی, پرانا بچہ ہے, پرانا دوست ہے. مہیش نے بڑا سپورٹ کیا, اور ناٹ دیٹ آئی وانٹڈ ٹو, بٹ ایک پوزیشن نکل آئی, ایک جگہ سچویشن ڈیولپ ہوئی where they wanted me to get in, and then I started. ابھی بھی آفرز آتے ہیں ماڈلنگ کی طرف, اس کی طرف. تو اینی وے یو نو, آپ دیکھیے اللہ نے کیا رکھا, لیکن I hope to God that I'm able to come back to Pakistan one day and then dedicate the rest of my life to Pakistan and Pakistan. اور اس پاکستان ہی ہے جس کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے
آنے والے وقتوں میں مسلم امہ کے لیے 2-3 ہی ملک ہیں نا بھائی 50 میں سے, ایک سعودی عربیہ, ایک ترکی ہے, پاکستان ہے. یہی 3 ملک ہیں جو ہیں. So I hope I'm able to contribute, I'm able to do something for the country, for you people, تاکہ پھر آپ تیار ہوں اور آپ آ کے اس ملک کی بات ڈور سنبھالیں اور we can relax, and then جب وقت آ جائے تو پھر اللہ میاں کی طرف واپس چلے جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو زندگی دے, اللہ آپ کو صحت دے, آمین آمین. اور آپ ہمارے درمیان موجود رہے, ہمیں اسی طریقے سے اچھی اچھی باتیں ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہے, کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اور ہم بالکل منتظر رہیں گے آپ کے کہ آج تو آپ سے ورچولی ملاقات ہوئی ہماری, لیکن ایک دن فیس ٹو فیس ہی ملاقات ہو, اور وہ 2023 یا اس سے پہلے ہو. ایسے پاسبل ہے؟ اچھا وہ ہو ہی رہا ہے کیونکہ ہے نا بتاتی ہے, تو جو میں آپ کی آواز جو لپ سنک جو میں آپ کے ہونٹوں سے کچھ وہ لے رہا تھا وہ بھی نہیں اب ہو رہا. اب بولیے دوبارہ. میں بس وہی بات کر رہا تھا, میں وہی پوائنٹ ریٹریٹ کروں گا دوبارہ کہ ہم منتظر رہیں گے آپ کے کہ آپ جلد آئیں, اور آپ سے جو آج ورچوئل ملاقات ہوئی تو وہ ورچوئل ملاقات اب دوبارہ نہ ہو ہماری, اب ہماری فزیکل یعنی کہ 1-to-1 ملاقات. You want me to visit what? یعنی کہ ہم فیس ٹو فیس کریں, فیس ٹو فیس کریں. سر حارث یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب جو اگلی ملاقات ہماری ہو تو انشاءاللہ پاکستان میں ہو اور ہماری فیس ٹو فیس ملاقات ہو, اس طرح سے ہم. اگلی ملاقات اللہ کرے پاکستان میں ہو, کیونکہ میری ایک عدد بیوی پرانی کراچی میں پھنسی ہوئی ہے کورونا کے چکر میں. میں یہاں پھنسا ہوں تو میں 2 طریقے, یا تو ان کو بلوا لوں یا پھر پورے جو کہتے ہیں نا کہ لینے کو آئے کہار, تو کہار ان کے ساتھ دوبارہ پہنچوں, دوبارہ ان کو لے کے کراچی چھوڑوں, پھر یہاں پہ ریاض سعودی عربیہ میں آؤں. بٹ if you ever come for Umrah or something, جب حالات بہتر ہوں تو ضرور, as long as I'm here, please stop in Riyadh. It's a wonderful city. It's going to be the city. آگے آنے والے وقت میں ریاض میں بڑا ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے, بہت ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے. پڑوس میں آپ کے جو شہر ہیں دبئی وغیرہ, ان میں بڑی اکنامک ایشوز ہیں بہت زیادہ. But you'll be surprised how modern a city Riyadh is, and what a great leader. This man is very young. جو آپ کے MBS ہیں, یہاں کے جو کراؤن پرنس ہیں, میری ان سے ملاقاتیں اس وقت ہوئی تھی جب یہ 17 سال کے تھے, جب میں یہاں پہ ہوٹل میں کام کرتا تھا, 4 سیزنز ہوٹل میں. تو ان کو یہ ہیلتھ کلب کے ممبر بنایا تھا, ان کو میں نے اوکے کر کے. تو اس وقت یہ بچہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کئی دفعہ کہ how's your stay in Riyadh, you enjoying your time in Riyadh, Mr. Arjuman? تو I would say, Your Highness, yes, thank you very much. میں نے کہا کہ please tell your father, the governor, Prince Salman, then please thank him, tell him he's done a beautiful job with Riyadh. So you know what he told me? He said, Mr. Arjuman, wait. This is nothing. We have great plans for Riyadh and Saudi Arabia. Just wait. تو یہ 17 سال کا وہ محمد القاسم والا, اس عمر میں this young man had the vision to do something, and he's very very smart, mashallah. So he's doing things, and obviously you have to charity begins at home. He's trying to stabilize Saudi Arabia economically and otherwise, اور وہ stabilize کریں گے. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ obviously اس کے beneficiaries ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں, یہ بھی ہم کو سپورٹ کرتے ہیں. پاکستانی یہاں بہت ہیں پورا, اور یہ پاکستانیوں کی عزت ہوتی ہے بہت زیادہ سعودی عربیہ میں. یاد رکھیے میں کہہ رہا ہوں, all your labor class, your truck drivers and everything, and your engineers and your doctors and your bankers are Pakistanis. So they have a lot of respect for Pakistan. اگر کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے کہ آپ پاکستان کی عزت نہیں ہوتی تو they are wrong. پاکستان کی بہت عزت کرتے ہیں. ایک we're wrapping up. ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, we're wrapping up. میں آپ کو بتاتا ہوں, جس ادارے میں کام کرتا ہوں وہاں ایوریج جو عمر ہے وہ ہے 33 سال. آپ لوگوں کی عمر کے بچے ہیں, پڑھے لکھے, ہائی ایجوکیٹڈ. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کتنی عزت کرتے ہیں. ایک بچہ, one of the many boys and girls, we have almost 50% females.
out of 350 people that are working in the DGA, the Daraya Development Authority, okay, the Daraya Gate Authority. ایک بچہ اس سے میں اسی کر کے ہاتھ ملا رہا تھا, میں نے کہا پکڑو ہاتھ, جسٹ شیک جو کرتے ہیں, تو میں نے ہاتھ تو دبایا اچھی طرح یوں کر کے, میں دباتا رہا, میں نے کہا دباؤ دباؤ دباؤ. یہ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ ہوگی, 30 سے کم ہوگی, 30 سے زیادہ ہوگی. Obviously my age is double his age. I kept, میں نے کہا دباؤ دباؤ. Finally وہ کہتا ہے Mr. Arjuman, how can I? You are a Pakistani. میں آپ سے کیسے ہاتھ ملا کے مقابلہ کر سکتا ہوں. ایک ینگ بچے کے ذہن میں کیا کہ پاکستانی بڑے رف اینڈ ٹف قوم ہوتی ہے. وی آر اے ویری ہارڈنڈ نیشن. ہماری ملٹری واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ٹھیک ہے غلطیاں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ہیں کون؟ میرے آپ کے بیٹے ہیں, میرے آپ کے بھائی ہیں, میرے آپ کے ماموں ہیں, میرے آپ کے they are relatives of ours. They're part and parcel of us. وہ اگر پاکستان کا سیاستدان اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لے, believe me, the military will go back to the barracks. They'll go back to the barracks. آپ سدھرنے کو تیاری ہی نہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ملٹری کیوں آ جاتی ہے بیچ بیچ میں. آپ اپنے آپ کو تو ٹھیک کیجیے, ملٹری نہیں آئے گی. Why should they? But for the last 15 years they've been fighting and they've been, اور ایک چیز اور بس یار میرا تو بس ہی چل رہا, میں 2 گھنٹے بولتے چلے جاؤں. ایک بات یاد رکھیے, پاکستان military has been fighting a war for the last 70 years. ہر روز جنگ لڑ رہے ہیں. اوکے, forget about skirmishes. اس کو skirmish کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک ٹریجڈی ہوئی اس پاکستان میں, کچھ سیاچن میں ہوا, کچھ 65 میں ہوا, کچھ رن آف کچھ میں ہوا, لیکن ملٹری کی بیٹل تو روز کی ہے. اگر پاکستان ملٹری اتنی مضبوط نہ ہوتی تو یہ آپ کو کب کا ہڑپ کر چکے ہوتے. یہ تو روز کی بیٹل ہے. They are there defending you every day and night. یہ اس چیز کو بھی دیکھیے نا, سیلاب آتا ہے تو یہ نظر آتے ہیں, زلزلہ آتا ہے تو یہ نظر آتے ہیں, ان کو فالو کرتے ہوئے پھر آپ کے جیسے بچے بھی کودتے ہیں راستے میں. تو you know, the point is کہ we have everything. We have everything. We are a very hardened nation. آپ کی سب سے بڑی جو, میں اس پہ بات ختم کر دیتا ہوں, کیونکہ سب سے بڑی جو آپ کی کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ you are more powerful than 100 atom bombs. You 10 crore youth. نوجوان جو ہے آپ کا وہ 9-10 کروڑ ہے بھائی, یہ تو کئی ایٹم بم سے زیادہ پاورفل ہے. The problem is کہ اس میں سے اگر 2-4 بھی ایجوکیشن پہ نہیں جاتے اور ان کو زبردستی دھکیل کے سوسائڈ بامر بنا لیتے ہیں, یا پیٹ کی بھوک کی خاطر وہ چوری چکاری اور مرڈر میں چلے جاتے ہیں, تو ان بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے. Not at all. Not at all. وہ مجبور ہو گئے حالات کے کے سامنے. بٹ انشاءاللہ as I said, ایک شعر پر ختم کر دوں. شعر پڑھ کے ختم کر دوں. اسی جو ایک اخبار کا وہ شعر ہے, مجھے ٹھیک سے یاد نہیں, وہ بہت مٹی کا نرم ہونا اور بڑی کشتی لینا والی بات ہے, مایوس نہ ہو. I'm sorry, I do not remember that. لیکن ایک اور شاعر تھے ادیب سہارنپوری, پاکستان میں ہی تھے, کراچی میں. ان کا ایک یہ نہ ہو کہ شعر ذہن سے نکل جائے, پوری بات ہو جائے گی. اچھا وہی ہو رہا ہے جو میں سوچ رہا تھا, کیونکہ میں بول بہت رہا ہوں, I'm out of. بہرحال چلیے. No problem at all, sir. No problem at all, sir. کیونکہ جتنی باتیں آپ نے کر لی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خدمت گار کا جو یہ سیگمنٹ تھا اس کا جسٹ مطلب اس کے ساتھ وفا ہو گئی, یا اس کا جو ہے وہ ایک جو کانسیپٹ تھا وہ پورا آج ہو گیا. کیونکہ ہمارا مقصد ہی یہی تھا اس سیگمنٹ کو کرنے کا کہ ہم ایسے لوگوں کو سامنے لائیں کہ جو کہ اپنی پرسنل اور پروفیشنل لائف ایکسپیرینس سے لوگوں کو موٹیویٹ کر سکیں, خاص طور پہ نوجوانوں کو جن کو موٹیویشن کی اس وقت ضرورت ہے, اور جنہیں اس وقت صحیح گائیڈنس کی ضرورت ہے, صحیح لوگوں سے, اور سیکھنے کی ضرورت ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں خود ایک یوتھ کے سیگمنٹ سے بلانگ کرتا ہوں, میں خود مختلف ایکٹیویٹیز میں انٹرسٹ ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یوتھ کو بہت کریکٹ کرنے کی اپنے آپ کو ضرورت ہے. اور میرے پاس کچھ اور کمنٹس بھی اس قسم کے آئے ہیں جو میں زیادہ ایڈ کرنا چاہوں گا. سر میرے ماموں ہیں فرحان لاکھانی,
وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ سر جب تک پاکستانیز اپنی کنٹری کو ریسپیکٹ کرنا نہیں سیکھیں گے اور جب تک اپنے اوپر فخر کرنا نہیں سیکھیں گے, جب تک اپنے آپ کو اون کرنا نہیں سیکھیں گے, تب تک ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. کیونکہ اگر ان پاکستانیوں کے پاس کوئی دوسری نیشنلٹی اویل کرنے کا موقع ہو تو وہ اپنے آپ کو پاکستانی کہلانا بھی پسند نہیں کریں گے. کوئی کمنٹ دینا چاہیں گے سر آپ اس بات پہ؟ اوکے آلرائٹ فرحان نام تھا نا ان کا. فرحان جی جی رسپیکٹ. میں آپ کو بتاؤں کیوں. میں امریکہ میں تھا, امریکہ میں 70s میں گیا تھا, اور وہاں پہ کمیونٹیز بڑی قریب تھیں, وہ انڈینس ہو یا پاکستانی ہو. انڈینس کیونکہ انڈیا بڑا ملک ہے, انڈین زیادہ تھے, لیکن اور پاکستانی بھی تھے لیکن کم تعداد میں تھے. لیکن ان 30-40 سالوں میں, فرحان توجہ دیجیے گا, ان 30-40 سالوں میں آج آپ کو گورنمنٹ میں, واشنگٹن میں, وائٹ ہاؤس میں انڈینس بھی ملتے ہیں, پاکستانی بھی ملتے ہیں, لیکن انڈینس زیادہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے پاکستانیوں کا کہ وہ نکل کے چلے جائیں اور دنیا میں پھیل جائیں. ناروے میں آج پاکستانی بڑا مضبوط ہے, they call the shots, ان کی اسمبلی سے موجود ہیں. انگلینڈ میں دیکھ لیجیے آپ, میئر کون ہے لندن کا, پاکستانی اوریجن. برٹش گورنمنٹ میں جو فائنانس منسٹری کو سنبھال رہا ہے از آف انڈین اوریجن. سو میں یہ نہیں کہتا کہ سارے پاکستانی آ کے پاکستان میں بیٹھ جائیں اور پاکستان کی عزت کریں اور کچھ نہ کریں. Not at all. You need to expand, you need to go out. You need to go out with the message, you need to go conquer, you need to conquer. Don't forget کہ اسلام بھی جو پھیلا ہے, انڈونیشیا میں کون سی جنگیں ہوئی بھائی اسلام کے لیے؟ یہی صحابہ کرام نکلے ہیں, ٹولیوں میں نکلے ہیں, نکلے کہ نہیں نکلے؟ تو migration is not a bad thing at all. That does not mean کہ آپ کے دل میں خدا نخواستہ مکے مدینے کے لیے حرمت کم ہو جائے گی, خطر نہیں. آپ کو میسج لے کے جائیے, go out there and then as an overseas Pakistani you serve Pakistan. آپ پاکستان کے انٹرسٹ کو دیکھیں. یہاں بیٹھ کے سعودی عربیہ میں ایمبیسڈر سے بھی یہی بات کہی, اوروں سے بھی کہی, میں نے کہا بھائی ہمیں کچھ کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں ایک بات کلیئرلی, یو گو ٹو ریاض میں کم از کم آپ کو 20-25 یا 40 انڈین ریسٹورینٹ ملیں گے, بعض بڑے اچھے ملیں گے. یس, آج میں نے دیکھی انڈین کوئی بس انڈین یا تو ٹاٹا کیجیے, ٹاٹا ٹرکس پھر رہے ہیں آپ. آپ نے کتنے ٹرک دے رہے ہیں آپ بتائیں؟ کچھ نہیں. آلرائٹ, یہ اس کی میں بات. سو دی انڈینز آر ہیئر, دے ہیو اے سپر مارکیٹ ہیئر, تبھی لولو کے نام سے جو دبئی میں بھی ہے, دے گاٹ لولو سپر مارکیٹس ایوری ویئر. آپ کے یہاں سے کوئی آیا کراچی سے, کوئی آیا وہ آغاز اور کیا نام ہے دوسرے کا جو بہت بڑا سپر مارکیٹ ہے, امتیاز, انہوں نے کوئی برانچ کو لیا؟ My point is I'm not cutting them down at all. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ we need to spread out. We absolutely need to spread out. اس سے پاکستان کی بے عزتی قتل نہیں ہے. آپ باہر جا کے ایک پوزیشن پکڑیں گے, آپ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے, آپ ان کی سوسائٹی کا حصہ بنیں گے, وہاں سے پھر آپ انفلوئنس کریں گے ان کو, تاکہ وہ دیکھیے وہ اپنا بنی سینڈرز کر کے جو کینڈیڈیٹ ڈیموکریٹک پارٹی کے کھڑا ہو رہے تھے وہاں پہ, بنی سینڈرز امریکہ میں جو بیٹھ گئے وہ یہودی ہیں, اوکے, بٹ سوشلسٹ آئیڈیاز کے. یو نو ہو از کیمپین پاکستانی, somebody of پاکستانی origin. تو اگر برنی سینڈرز پریزیڈنٹ بن جاتے تو یہ پاکستانی بھائی ہمارے وائٹ ہاؤس میں کہیں اچھی پوزیشن پہ لگے ہوتے, تو ہی واز ایبل ٹو. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ چاروں طرف انڈین لگے ہوئے ادھر ادھر. خاتون نے جو بہت بڑھ چڑھ کے بولی تھی پاکستان کے خلاف, سکھنی ہے, I don't remember her name now, but she was there. So a lot of Indian influence there because وہ پڑھتے رہے انڈینس, پڑھ کے آگے پہنچ گئے اور پڑھ کے آگے پہنچ جاتا ہے. Similarly in England, in Australia, in many other places, New Zealand, everywhere there are Pakistanis who've done well. So no, کیا میرے دوست کا نام تھا, اس سے کہ no, don't think that پاکستانی عزت نہیں کر رہے ہیں. جو overseas Pakistanis ہیں, they have a huge contribution and they must continue. We need to spread our wings out. پوری دنیا میں پھیل جائے گی.
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत नो डाउट आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को एड्रेस किया, और जिस तरीके से इस सवाल को आपने सर हैंडल किया और एड्रेस किया, ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि हमें ना सिर्फ पाकिस्तान में रहते हुए बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी सर्व करना है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सामने रखना है। क्योंकि जो फरहान साहब है जो मेरे मामू में, उनका ये पॉइंट था कि हमें अपनी हुर्मत नहीं भूलनी, हमें अपनी इज्जत नहीं भूलनी, हमें अपने आप को नहीं भूलना, हमें किसी रंग में नहीं रंगना, हमें अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखते हुए अपनी आइडेंटिटी को मनवाना है। So what I think that his point was this, और मैं समझता हूँ कि अब ये पॉइंट सर आपको क्लियर हो गया होगा और आपने बड़ी इस तरीके से एड्रेस किया, क्योंकि सर हम आपको ऑलरेडी बहुत टाइम ले चुके हैं, एंड मैं एक दफा दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप मेरी रिक्वेस्ट पे, सिर्फ मैंने आपसे एक दफा रिक्वेस्ट की और आप जो है वो हाजिर हो गए हमें सपोर्ट करने के लिए, और पब्लिक में काफी अरसे बाद अपीयर हुए। बहुत अच्छा फीडबैक नो डाउट मुझे मिला, मुझे पर्सनल मैसेजेस भी बहुत से आ रहे हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके टॉक्स को, बहुत शुक्रिया सर इसके लिए आपका। लेकिन जाते जाते मैं आपसे कुछ एंडिंग कमेंट्स लेना चाहूंगा, जो कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा जो व्यूअर है वो यूथ है, तो यूथ के लिए कोई वन लाइनर पैगाम आप दें, कोई वन लाइनर ऐसा पैगाम जिसको वो पिक कर ले और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में उसको अपना नज़्बुल-ऐन बना ले, या उसे अपनी एक डायरी में लिख ले और उसे वो फॉलो करना ना भूले, कोई एक ऐसी बात। अच्छा, आप अपने सवाल को see if you can slow down, because वो जो स्टैटिक है वो तो चल ही रहा है, अब मैं उसका थोड़ा सा आदी हो गया था। सॉरी, थोड़े से टेक्निकल इश्यूज थे, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यूथ के लिए कोई भी एक वन लाइनर पैगाम जाते जाते। वाओ, बहुत सी वन लाइन्स हैं। देखिए पाकिस्तान, खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, पाकिस्तान है तो आप हैं, या आप सुनते रहते हैं, क्लीशे सभी लीडर्स ही कहते हैं, लेकिन इसमें यकीन करना करिए कि पाकिस्तान है तो आप हैं, और पाकिस्तान की को एक नेमत जानिए, जो मैंने आपसे शुरू में कहा था कि चलिए वन लाइनर ये कि आज आप लोग जितने भी देख रहे हैं, आज आप रिसर्च करके गेट बैक टू मी व्हेनेवर यू कैन, एंड वो मुझे खित्ता दिखा दीजिए इतना बड़ा 7,500 स्क्वायर किलोमीटर का, कि जिसमें वो सारी नेमतें हों, फबिअय्यि तुकज़्ज़िबान वाली, जो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नेमत दी है, तो खुदा के लिए इस नेमत को मत ठुकराइए, इस नेमत को मत ठुकराइए, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। अब मेरे ऊपर एक एहसान करिए, 27वीं शब आ रही है, और मैं इमोशनल हो गया, अल्लाह रहम करो। 27वीं शब की रात को पूरी रात जाग के अपने लिए दुआ कीजिए, लेकिन पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, ओके? अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिए, क्या पाकिस्तान वो मुकाम, उस मुकाम पे पहुंच जाए जिस मुकाम के लिए पाकिस्तान को बनाया गया है, ओके? 27वीं शब बनाया है, यकीन करिए कि क्या मैं कहूँ, मैं तो इतना दीवाना हूँ, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अफेयर जो हैं, ये चीज़ें मदीना मुनव्वरा से कंट्रोल होती हैं, तो लोग कहते हैं बकवास कराइए, क्या ऑल फॉल बक रहा है, मैं कहता नहीं, पाकिस्तान के अफेयर्स मदीना मुनव्वरा में तय होते हैं। अब बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगा, यू नो, दैट्स द वे आई एम अबाउट मदीना मुनव्वरा, वही नाम है, आप दोनों नामों के भी मतलब वही है भाई, मदीना मुनव्वरा और पाकिस्तान, बिल्कुल ओके? पाकिस्तान का नाम ऐसे नहीं बना था, बड़े बड़े लोग थे, पाक पतन में कौन मौजूद है? व्हाई नॉट लाहौरिस्तान, व्हाई नॉट कराचीस्तान? इतना बड़ी शख्सियत पाक पतन में मौजूद, बाबा फरीद की बात कर रहा हूं मैं, ये जमीनें, ये टुकड़े बांटे जाते हैं, जाओ ये फरीद को दे दो ये इलाका, फुला को दे दो इलाका, हमें बड़े काम करने हैं मियां, बहुत काम करना है, we're going to be champions one day. I hope I live to see that day. That's why I say एक ईमानदार आदमी आ गया है, मेहनती आदमी है, ईमानदार आदमी है, साफ आदमी है, he has his weaknesses, yes, कुछ बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो जैसे भी हैं, लेकिन we need to support the man in Islamabad, the Prime Minister Imran Khan. I have to say that
support him. یا غلطیاں وہ بھی کریں گے، غلطیاں کسی نے کی، ٹھیک ہے نا، لیکن you need to support him. Don't be disheartened. Don't be disheartened. وہ شعر کا مجھے دوسرا مصرع یاد ہے کہ دیکھو چراغ منزل بجھ بجھ کے جل رہے ہیں. ایسی نا امیدی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ everything will be fine. Okay? انشاءاللہ. اوکے سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنا زبردست طریقے سے ہمیں سمجھایا، اور جس طرح سے آپ کے خیالات ہیں اور جو آپ کے تاثرات ہیں اور جو آپ کے اندر ایک پاکستانی زندہ ہے. میں دعا گو ہوں کہ تمام تر لوگ جتنے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اس چیز کو فالو کریں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس ملک کی بہتر سے بہتر طور پر خدمت کر سکیں. اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 27ویں شب قریب ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ معافی بھی مانگنی چاہیے اور اپنے ویژن کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے. پاکستان کے لیے سنسیئرٹی کو بالکل کلیئر رکھنا چاہیے، سنسیئر ہونا پڑے گا اور اس کے لیے مثبت سوچنا پڑے گا. اور بہت بہت شکریہ سر، ونس اگین آپ کا بہت وقت لیا ہم نے. بہت شکریہ سر. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے سر انشاءاللہ. بہت شکریہ. ایک چیز کا اور خیال کرتے چلتے یس میں یس دیکھ رہا ہوں کہ اب انہوں نے طریقہ نکالا ہے کورونا کی وجہ سے جو ہاتھ یوں کرتے ہیں، اوکے، اور کوئی یوں کرتا ہے، کوئی کونیاں لڑا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. نہایت حماقت کی بات ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمارا گریٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، السلام علیکم، السلام علیکم، اور سینے بہت رکھے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ طریقہ اختیار کریے، ایک دوسرے سے قریب ہو جائیے. اوکے میاں؟ ٹھیک ہے سر. اوکے سر، السلام علیکم. السلام علیکم. اوکے اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.